نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مرشد عمر، مولا عمر، رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، والا عمر، اعلی عمر، اولا عمر. ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر. مابعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر. متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا. جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام لاہور کے غیور مسلمانوں، اہل سنت کے جیالوں، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، آج خلافت راشدہ کونسل کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان فاروق اعظم سیمینار جو فلیڈیز ہوٹل لاہور میں آج نہایت تجھ کو احتشام سے 11 جون 30 ذوالحج 1994 کو شام جو فلیڈیز ہوٹل لاہور میں آج نہایت تجھ کو احتشام سے 11 جون 30 ذوالحج 1994 کو شام کو منعقد ہو رہا ہے. اس میں دانشوروں، علماء، اہل قلم کی اور عامت الناس کی شرکت باعث سعادت ہے. مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے مایہ ناز فرزند حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب MNA، شیخ حاکم علی صاحب اور دیگر علماء اکابرین نے نہایت خوبصورت انداز میں خلیفہ ثانی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. مجھے منتظمین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں بھی خلیفہ راشد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، کارنامے اور ان کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالوں. میرے بھائیوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی لمبی گفتگو مختلف انداز میں ہو سکتی ہے. کانفرنسوں اور جلسوں کے انداز سے ہٹ کر میں چند ضروری باتیں خلیفہ راشد کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے جنہوں نے اپنے اپنے ادوار حکومت میں ایسے طرزہائے حکومت کا مظاہرہ کیا کہ جس سے پوری کائنات روشن نظر آتی. لیکن حکومت و خلافت کے باب میں جیسا نظام فاروق اعظم نے پیش کیا
اس کی کوئی مثال نہیں۔ فاروق اعظم نے ڈیموکریسی، رائے عامہ اور فلاح عوام کا جو تاریخی کردار دنیا کے سامنے رکھا، اس کی مثال قیامت کی صبح تک پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات علیحدہ ہے۔ آج کے جدید دور میں جرمنی میں ایک ادارہ قائم ہوا جس کی چیئرمین ایک لڑکی ہے۔ اور اس لڑکی نے بڑی عجیب و غریب ایک تنظیم بنائی، نیشنل ریسرچ لبرل کمیٹی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں عیسائی ہوں لیکن میرا آئیڈیل فاروق اعظم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے ایک کتاب ہر سال چھپتی جس کا نام ہے دی 100، 100 بڑے آدمی، اور اس میں تیسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے۔ کتاب لکھنے والا عیسائی ہے۔ وہ لڑکی جس نے جرمنی میں نیشنل ریسرچ لبرل کمیٹی بنائی، اس لڑکی نے اپنی لائبریری میں 7000 بکس، 7000 کتابیں جمع کی ہیں 1400 سال سے مختلف زبانوں میں، جو حضرت فاروق اعظم پر لکھی گئی۔ اس لڑکی سے گزشتہ سال ایک مذاکرہ فرانس کے ایک دانشور نے کہا کہ فاروق اعظم تمہارا آئیڈیل کیوں ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا، جب سے یہ دنیا بنی ہے آزادی اور نیچرل لبرلزم اور انسانی حقوق کی پاسداری پر فاروق اعظم سے بہتر انسان اس دنیا میں پیدا نہیں۔ وہ ایک کرسچن لڑکی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تمہیں عمر فاروق کی کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو اس لڑکی کا جواب، جو مختلف انگریزی کے اخبارات میں چھپا، جس سے عیسائی دنیا میں تہلکہ مچ گیا، جس کو احمد دیدات عالم اسلام کے عظیم مفکر نے امریکن ٹیلی ویژن پہ نشر کیا، اس لڑکی نے کہا کہ فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی شکایت لے کر آیا، کہنے لگا کہ میں مصر کے گورنر کے پاس کسی کام کے لیے گیا تو گورنر مصر کے لڑکے نے مجھے مارنا شروع کر دیا جس کا کوئی جواز نہ تھا۔ تو فاروق اعظم نے اسی وقت آرڈر جاری کیا، حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پولیس کے سربراہ تھے، انہیں کہا کہ گورنر مصر کو اور اس کے لڑکے کو گرفتار کر کے مصر سے میرے دربار میں لا کر پیش کرو۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص جو گورنر مصر تھے، انہیں ان کے لڑکے عبید اللہ بن عمر کو مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر جو دربار عام عمر فاروق نے سجایا تھا، وہاں لا کر بحیثیت ایک ملزم کے پیش کیا، اور فاروق اعظم نے گورنر مصر سے کہا، متا تعبدتم وامہاتہم احرارا، بتاؤ اے گورنر، ان رعایا کے لوگوں کو کب سے تم نے غلام بنا رکھا ہے
حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا۔ اس لڑکی نے کہا کہ روئے زمین پر کسی دانشور اور مصلح و مربی اور نحمدہ و نصلی علی رسول